ثابت کرتے ہو، حرمت مصاہرت کو ثابت کرتے ہو جو کہ ایک نعمت ہے، لہذا اس نعمت کے حصول کا سبب اور ذریعہ آپ زنا کو قرار دیتے ہو، زنا بنتا ہے، لہذا زنا تو فعل قبیح ہے، قبیح لغیر نہیں ہے، تو آپ کے ہاں تو پھر یہ افعال حسیہ میں سے نہ ہوئے تو افعال شرعیہ میں سے بن گئے کہ حرمت کے ساتھ مشروعیت بھی ہے، یعنی حکم کو بھی ثابت کر دیتی ہے، حالانکہ یہ قبیح لغیر نہیں ہے، آپ کے ہاں بھی ہے، تو پھر اس سے حرمت مصاہرت کیسے ثابت ہوتی ہے؟ اشکال آگے سمجھ میں؟ اس لیے کہ حرمت مصاہرت ایک نعمت ہے، حرمت مصاہرت ایک نعمت ہے، اور نعمت کے حصول کا سبب حرام کام نہیں ہو سکتا، زنا قبیح لغیر نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو منع کیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، لہذا زنا یہ قبیح لغیر نہیں ہے، تو پھر کسی جائز کام کے لیے سبب نہیں بن سکتے، لہذا حرمت مصاہرت کے لیے سبب نہیں بنے گا، حرمت مصاہرت کے لیے۔ اور آپ لوگوں کے ہاں اگر کوئی آدمی کسی اجنبیہ کو اگر لمس بالشہوت کرے، یا فرج داخل کو شہوت سے دیکھے، یا اس کا بوسہ لے، یا اس کے ساتھ زنا کر لے، تو آپ لوگ کہتے ہو کہ یہی زنا کی وجہ سے حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی، اس لیے زانی کے اصول اور فروع مزنیہ پر حرام، اور مزنیہ کے اصول اور فروع یعنی ماں اور بیٹی وہ زانی پر حرام۔ یہ حرمت مصاہرت جو 4 رشتے ہیں، ان 4 رشتوں کو آپ ثابت کرتے ہو زنا کی وجہ سے، اور دواعی زنا کی وجہ سے، اسباب زنا کی وجہ سے، حالانکہ یہ حرمت مصاہرت تو نعمت ہے، حرمت مصاہرت کیا ہے؟ نعمت ہے۔ جب نعمت ہے تو اس کے حصول کا ذریعہ جائز کام ہوگا، ناجائز کام ہو، اس لیے حلال وتی جو بصورت عقد نکاح ہوتی ہے وہ سبب بنے گی حرمت مصاہرت کی، حرام وتی جو زنا ہے یا دواعی زنا یہ حرمت مصاہرت کے لیے سبب نہیں بنے گی، اس لیے کہ نعمت ہے، اور نعمت کے حصول کا سبب حرام کام نہیں ہو سکتا، اور زنا فعل حسی ہے، بالاتفاق حرام ہے، قبیح لغیر نہیں ہے، اس لیے اس سے نعمت کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ حرمت مصاہرت نعمت ہے۔ ایک اجنبیہ عورت کو، ایک اجنبی مرد کو ماں باپ کے درجے میں اتار دیتی ہے، ماں باپ کے ساتھ ملا دیتی ہے، ماں باپ نعمت ہے، تو ماں باپ ایک نہ ہو گئے بلکہ 2 ہو گئے، لہذا ایک اجنبیہ سے ماں کے درجے میں بن جاتی ہے، تو حرمت مصاہرت نعمت ہے، اللہ نے بطور احسان کے جتایا ہے۔ کیا ہے آیت؟ هو الذی خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وسحرا، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے نطفے سے انسان کو پیدا کیا اور پھر اس کو نسب والا اور دامادیت کے رشتے والا بنایا، نسبا اے ذا نسب، نسب والا بنایا، معلوم ہوا یہ ایک نعمت ہے، جب نعمت ہے تو زنا حرام ہے، اس کے حصول کا ذریعہ اور سبب حرام کام نہیں بن سکتا۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ جبکہ آپ لوگ اسی زنا سے حرمت مصاہرت ثابت کرتے ہو، آپ لوگ کہتے ہو کہ کوئی حرام وتی کر لے، زنا کر لے، یا لمس بالشہوہ کرے، یا نظر الی الفرج داخل بشہوتن کر لے، یا تقبیل کر لے، بوسہ لے، تو اس صورت میں حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ اس کا جواب مصنف نے ذکر کیا کہ جو حرمت مصاہرت ہے یہ زنا اس حرمت مصاہرت کو بالکل ہی ثابت نہیں کرتی اپنے ذات کے اعتبار سے، زنا من حیث الزنا، زنا بالذات حرمت مصاہرت کو ثابت نہیں کرتی بالکل ہی، بلکہ یہ زنا تو سبب ہے ماں کا، نطفے کا، نطفہ سبب ہے ولد کا،
اور حرمتوں کے استحقاق میں، حرمتوں کے ثابت کرنے میں اور کرامتوں کے ثابت کرنے میں اصل ولد ہے۔ اصل کیا ہے؟ ولد ہے۔ حرمت تو ولد سے ثابت ہوتی ہے، حرمت ولد سے ثابت ہوتی ہے، اور ولد وہ معصیت نہیں ہے، وہ گناہ نہیں ہے، وہ زیادتی تجاوز نہیں ہے، وہ عدوان نہیں ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، وہ اللہ کے پیدا کرنے سے ہے۔ جب اللہ کے پیدا کرنے سے ہے تو اللہ نے اس کو مکرم بنایا ہے، اللہ نے اس کو، لہذا حرمتوں کے اور کرامتوں کا اصل مستحق وہ ولد ہے۔ زنا نطفے کا سبب بنا، اور نطفہ یہ ولد کا سبب ہے، اور اصل حرمت متعلق ہوتی ہے ولد سے۔ لہذا جب بچہ پیدا ہو، یہ جو بچہ ہے ولد، اگر یہ مؤنث ہے تو حکم یہ جو حرمتیں ہیں سب سے پہلے انہی کے ساتھ متعلق ہے۔ لہذا اگر یہ ولد مؤنث ہے تو واتی کے اصول اور فروع پر یہ حرام ہے۔ اگر مؤنث ہے واتی کے باپ اور اس کے بیٹے پر حرام، اور اگر یہ مذکر ہے تو موتوعہ کے اصول و فروع پر حرام ہے۔ لہذا حرمتوں کا دار و مدار اور اصل وہ ولد ہے، وہ زنا نہیں ہے بالذات، بلکہ زنا تو نطفے کا سبب بن گیا۔ زنا سبب ہے نطفے کا، اور نطفہ سبب بن گیا ولد کا، اور ولد ہی اصل ہے حرمتوں میں ثابت کرنے میں، حرمتوں کے ثابت کرنے میں اور عزتوں کے ثابت کرنے میں ولد اصل ہے۔ پھر ولد سے یہ حرمتیں متعدی ہو جائے گی جانبین کی طرف، لہذا وہی ولد واتی پر حرام اگر مؤنث ہے، اور اگر مذکر ہے تو موتوعہ پر حرام، موتوعہ پر حرام۔ بچے سے یہ حرمت پر متعدی ہو جائے گی جانبین کی طرف، طرفین کی طرف، واتی اور موتوعہ، زانی اور مزنیہ، یا باپ اور ماں، ان کی طرف حرمت متعدی ہو جائے گی۔ اس لیے واتی کے اصول اور فروع موتوعہ پر حرام، اور موتوعہ کے اصول اور فروع یہ واتی پر حرام ہو جائیں گے۔ ان حرمتوں کی وجہ اور سبب وہ ولد ہے۔ وہ کیا ہے؟ ولد ہے، اور ولد معصیت نہیں ہے، ولد معصیت نہیں ہے، اس میں کوئی تجاوز نہیں ہے، وہ کوئی زیادتی نہیں ہے، وہ اللہ کے پیدا کرنے سے ہے۔ تو جیسے ایک ولد الحلال مکرم اور معزز، اسی طرح ایک ولد الحرام بھی مکرم اور معزز ہے۔ یہ الگ بات ہے، معاشرے میں اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، لیکن اللہ کے پیدا کرنے کی وجہ سے ہے، اس لیے مکرم اور معزز ہے، مکرم اور معزز ہے۔ لہذا حرمتوں کا جو سبب ہے وہ ولد ہے، وہ معصیت نہیں ہے، اور جو معصیت اور حرام ہے قبیح لعین یہ ہے زنا، وہ سبب نہیں ہے بالذات، وہ بالذات حرمت مصاہرت کا سبب نہیں۔ تو جو سبب ہے وہ حرام نہیں، اور جو حرام اور قبیح ہے زنا وہ سبب نہیں بنا حرمت مصاہرت کا۔ اس لیے زنا کو لے کر اعتراض کرنا کہ اس زنا سے تم حرمت مصاہرت ثابت کرتے ہو، یہ درست نہیں، اس لیے کہ زنا من حیث الزنا، یہ زنا من حیث یعنی زنا بالذات یہ حرمت مصاہرت کا سبب نہیں ہے۔ وہ جو حرمت مصاہرت کا سبب تھا اصل ولد ہے، پھر ولد سے یہ متعدی ہو جائے گا زنا کی طرف، اور زنا سے متعدی ہو جائے گا اسباب زنا کی طرف۔ اس لیے جیسے حرمتوں کا متعلق حرمتوں کے ثابت کرنے میں ولد اصل تھا، تو پھر زنا بھی اصل ہو گیا، اور زنا کے واسطے سے پھر دواعی زنا بھی اصل ہو گیا۔
اس لیے جیسے حرمت بچے کی وجہ سے ثابت ہوتی ہے، زنا سے بھی ثابت ہوتی ہے، دواعی زنا سے بھی ثابت ہوتی ہے، لیکن بالذات نہیں، بواسطۃ الولد، بواسطۃ الولد۔ مصنف کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جو چیز دوسرے کے قائم مقام اور خلیفہ اور نائب بنتی ہے تو وہ اصل کے حکم کے ساتھ اور علت کے ساتھ عمل کرتی ہے، اس میں خود اس شے کے اوصاف کو نہیں دیکھا جاتا۔ زنا حرمت مصاہرت کا سبب بنی بچے کے واسطے سے، دواعی زنا حرمت مصاہرت کا سبب بنی ولد کے واسطے سے، لیکن جب یہ ولد کے واسطے سے حرمت مصاہرت کا سبب بنی تو زنا میں حرمت والی وصف یہ ساقط ہو جائے گی، اس کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ولد کے واسطے سے سبب بنی ہے، اور ولد معصیت ہے، ولد حرام ہے، ولد حرام نہیں، معصیت نہیں، وہ عدوان نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے، تجاوز نہیں ہے۔ لہذا یہ زنا اور دواعی زنا ولد کے قائم مقام بن گئی ہے۔ جب یہ قائم مقام بن گئی ہے تو پھر اس زنا کی وصف کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ یہ جس کا خلیفہ اور قائم مقام بنا ہے ان کے اوصاف کو دیکھا جائے گا۔ اور ولد میں معصیت نہیں تو زنا بھی جب سبب بنے گی، ولد کے قائم مقام بنے گی تو یہ بھی معصیت نہیں ہے، اس سے بھی وہ حرمت والی وصف ساقط ہو جائے گی۔ اس لیے زنا حرام نہیں ہوگی جب ولد کے قائم مقام بنے گی، زنا حرام نہیں، دواعی زنا حرام نہیں جب ولد کے قائم مقام بنے گی۔ زنا بالذات، زنا من حیث زنا یہ حرام ہے، ممنوع ہے، قبیح لعین ہی ہے۔ تو جیسے زنا حرام ہے، دواعی زنا بھی بالذات حرام ہے، ممنوع ہے، قبیح لعین ہی ہے، خیال کرنا۔ لیکن جب یہ ولد کے قائم مقام بنے گی تو اس کے حرمت والی وصف یہ ساقط ہو جائے گی، اب یہ حرام نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے پانی طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے۔ آدمی کو گندا کرتی ہے جب آدمی وضو کرتا ہے، پاک کرتی ہے نا۔ جب پانی نہ ہو پھر حکم ہے تیمم کرو۔ تیمم پاک چیز سے ہوتی ہے، نہ پاک مٹی سے ہوتی ہے۔ مٹی پاک کرتی ہے، نہ پاک کرتی ہے۔ مٹی کی اپنی صفت ہے تلویث، یہ آدمی کو ملوث کر دیتی ہے، گندا کر دیتی ہے، ناپاک کرتی ہے، گندا کر دیتی ہے، تو اس کی صفت تلویث ہے۔ لیکن جب یہی مٹی پانی کے قائم مقام اور خلیفہ بن جائے اور کہے کہ تیمم کرو، اب اسی مٹی سے جب ایک آدمی نے کسی تھوڑے سی مٹی ڈال دی تو قتل و قتال شروع ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو وہی مٹی میں لگا ہوا ہے، پورا منہ بھی اور ہاتھوں کو بھی گندا کر رہا ہے، سمجھ میں؟ لہذا وہ یہ کہے گا کہ جب آپ مجھ پر پھینک رہے تھے تو وہ صفت ملوث تھی اس میں، لیکن جب یہی مٹی قائم مقام بن گئی پانی کے، اب اس میں صفت تلویث کا اعتبار ساقط ہو گیا۔ اب یہ گندا کرنے والی صفت اس میں مد نظر نہیں ہوتی، چونکہ یہ پانی کے قائم مقام ہے، پانی طاہر مطہر، اس لیے یہ مٹی بھی طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے۔ اس لیے مٹی کی اپنی صفت تلویث ساقط ہے۔ اسی طرح زنا بالذات یہ حرام اور لعین ہی ہے، قبیح ہے، لیکن بالذات ہے۔ جب یہ ولد کے قائم مقام بنے گی تو صفت حرمت اس کی ساقط ہو جائے گی، کیونکہ ولد کے قائم مقام ہے۔ تو یہ جس چیز کے قائم مقام کوئی شے بنتی ہے تو اس کی اپنے اوصاف وہ ساقط ہو جاتے ہیں، اور یہ جس کے قائم مقام بنتی ہے اس کے علت اور وصف کے ساتھ عمل کرتی ہے۔ لہذا زنا من حیث الزنا یہ تو حرام اور لعین ہی ہے، حرام ہے، لیکن جب یہ ولد کے قائم مقام بن گئی تو اب اس سے صفت حرمت کیا ہو گئی؟ ساقط ہو گئی۔ اس لیے جب اس کی صفت حرمت باطل ہو گئی، ساقط ہو گئی، تو اب حرمت مصاہرت کے واجب کرنے میں ولد زنا سے حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی، یہ سبب بن جائے گی، لیکن کیونکہ یہ تو حرام ہے ہی نہیں، جب ولد کے قائم مقام ہو پھر تو حرام ہے ہی نہیں، کیونکہ صفت حرمت ساقط ہو گئی۔ اس لیے کہ مٹی تو ملوث ہے ہی نہیں جب پانی کے قائم مقام ہو۔ وہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جو
حرمت مصاہرت نعمت ہے مانتے ہیں، جو اس کا سبب ہے وہ حرام نہیں ہے، زنا ہی سبب بن گئی بواسطہ ولد کے، قائم مقام ولد کے، اور یہ زنا اس میں صفت حرمت ساقط ہو گئی، لہذا یہ زنا حرام ہے نہیں ہے۔ تو حرمت مصاہرت کا جو سبب بنا زنا اور دواعی زنا یہ حرام ہے نہیں، تو نعمت کے حصول کا ذریعہ اور سبب کوئی حرام کام نہیں بنا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے شاید کہتے ہیں مصنف نے کہا کہ اعتراض زنا کو لے کر بھی اعتراض نہ کیا جائے، زنا کو بھی لے کر احناف پر اعتراض، احناف سے پنگا نہ لیا جائے، احناف سے دیکھو بھائی، جی دیکھو بھائی، ولا يقال فی الغصب، غصب میں اعتراض نہیں کیا جا سکتا، بأنه يثبت الملک مقصودا، کہ یہ تو ملکیت غاصب کے لیے ملکیت کو مقصود کے طور پر ثابت کرتا ہے، یہ غصب مقصوداً بھی اس غصب سے مقصود کے طور پر ثابت کرتا ہے، یہ اعتراض غصب میں نہیں کیا جا سکتا، بل یثبت، بلکہ وہ غصب ملکیت کو ثابت کرتا ہے شرطاً، شرط کے طور پر، لحکم شرعی، ایک حکم شرعی کے لیے، وہو الضمان، اور وہ حکم شرعی تاوان دینا ہے، لأنہ شرع جبراً، اس لیے کہ اس تاوان کو مشروع کیا گیا ہے زمان کو تلافی کے طور پر، مالک کے حق کی تلافی کے طور پر مشروع کیا گیا، فیعتمد الفوات، تو یہ تاوان کا دینا یہ مالک کے ملک کے فوت ہونے کا تقاضا کرے گا، یعتمد بمعنی یقتضی، وشرط الحکم تابع لہ، اور حکم کا جو شرط ہوتا ہے حکم شرعی کا وہ اس کا تابع ہوتا ہے، فصار حسنا بحسنہ، اس لیے یہ غاصب کا مالک بننا بھی حسن ہو گیا اس حکم شرعی کے حسن کی وجہ سے، وکذالک الزنا، اسی طرح زنا ہے، لا یوجب حرمت المصاہرت اصلا، یہ بھی حرمت مصاہرت کو بالکل ہی ثابت نہیں کرتی، بنفس ہی، اپنے ذات کے اعتبار سے، بل انما ہوا سبب للماء، بلکہ یہ زنا تو سبب ہے پانی نطفے کے لیے، والماء سبب للولد، اور نطفہ یہ بچے کا سبب ہے، والولد هو الاصل فی استحقاق الحرمات، اور بچہ ہی اصل ہے حرمتوں کے ثابت کرنے میں، ولا عصیان ولا عدوان فیہ، اور بچے میں کوئی معصیت، کوئی گناہ اور زیادتی نہیں ہے، ثم تتعدى منه الى اطرافه، پھر وہ حرمت بچے سے اس کے اطراف واتی اور موتوا کی طرف متعدی ہو جاتی ہے وہ حرمت، وتتعدى الى اسبابه، اور حرمت مصاہرت کا سبب یہ متعدی ہو جائے گا الى اسبابه، اس کے اسباب کی طرف، ولد سے اس کے سبب کی طرف، اسباب کی طرف، تو ولد کا سبب تو کیا بنا؟ نطفہ بنا، اور نطفے کا سبب زنا، اور زنا کا سبب دواعی زنا، ڈائریکٹ کوئی زنا کرتا نہیں ہے، اس سے پہلے مقدمات ہوتے ہیں، اس لیے وہ دواعی کی طرف متعدی ہو جاتا ہے، وما قام مقام غیرہ، اور جو شے دوسرے اپنے علاوہ دوسرے کا قائم مقام ہو جاتا ہے، انما یعمل بعلت الاصل، تو وہ اصل ہی کے علت پر کے ساتھ عمل کرتا ہے، الا ترى، کیا دیکھتے نہیں، ان التراب لما قام مقام الماء، جب یہ مٹی یہ پانی کے قائم مقام ہو گئی، نظر الى کون الماء مطہرا، تو پانی کے پاک کرنے والے ہونے کی طرف دیکھا گیا، پانی کے مطہر ہونے کی طرف دیکھا گیا، وسقط عنہ وصف التراب، اور مٹی سے تراب والی صفت جو ملوث ہونے ہے، تلویث ہے، وہ ان سے ساقط ہو گئی، فکذالک، تو اسی طرح ہونا یہاں پر، یحضر وصف الزنا بالحرمت، زنا سے حرمت کی صفت یہ باطل ہو جائے گی، یہ ساقط ہو جائے گی، لقیامہ مقام ما، اس کا اس چیز کے قائم مقام ہونے کی وجہ سے، ما لا یوصف بذالک، کہ جس کو اس صفت یعنی حرمت کے ساتھ موصوف نہیں کیا جا سکتا، یعنی بچے کے قائم مقام ہونے کی وجہ سے، فی ایجاب حرمت المصاہرتی،
حرمت مصاہرت کے واجب کرنے میں یہاں زنا کی صفت حرمت یہ ساقط ہو جائے گی. پتہ نہیں یہ بات سمجھ میں آئی نہیں ہے. اس لیے واتی اور موتوا کے دونوں کے نطفے سے، دونوں کے پانی سے بچہ وجود میں آتا ہے تو وہ دونوں کا جز بنتا ہے. دونوں کا جز بنتا ہے. جب دونوں کا جز بنتا ہے اس لیے دونوں کی طرف منسوب ہوتا ہے. فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلانیہ کا بیٹا ہے، تو پورا بچہ ایک کی طرف منسوب، پورا بچہ دوسرے کی طرف منسوب. اس لیے کہ صرف باپ کے نطفے سے نہیں، صرف ماں کے نطفے سے نہیں بنتا، دونوں کے نطفے سے بنتا ہے. اس لیے کہ اس بچے نے دونوں میں جزیت اور بعضیت کو پیدا کیا. اس لیے حرمتوں میں اصل ولد ہے، حرمتوں میں اصل ولد ہے. البتہ اس پر ایک اشکال ہے، جب یہی بچہ سبب جزیت اور بعضیت کی وجہ سے حرمتوں کا مستحق یہی ہے، حرمتیں ثابت کرنے میں اصل یہی ہے، تو اس بچے کی وجہ سے تو واتی موتوا کی جز بن گئی، واتی موتوا کا جز بن گیا اور موتوا واتی کی جز بن گئی. والاستمتاع بالجزء حرام، اور جز سے استمتاع کرنا حرام ہے. تو پھر ایک مرتبہ وطی کرنے کے بعد چاہے بچہ آئے یا نہ آئے، ایک مرتبہ بیوی سے وطی کرنے کے بعد پھر دوبارہ وطی کرنا جائز نہ ہو، ورنہ کیونکہ وہ جز بن گئی ہے ولد کے واسطے سے. بیوی شوہر کا جز بن گئی، شوہر بیوی کا جز بن گیا، اس لیے پھر ایک مرتبہ وطی کرنے کے بعد پھر دوبارہ وطی جائز نہ ہو. اس لیے کہ استمتاع بالجز حرام ہے. یہی وجہ ہے استمناء بالید حرام ہے، اس لیے کہ استمتاع بالجز ہے حرام ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی وجہ سے ناکح الید ملعون، ہاتھ سے نکاح کرنے والا ملعون ہے. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، جو ان کے علاوہ کو تلاش کرے گا وہ تجاوز کرنے والے ہیں. لہذا استمتاع بالجز حرام ہے، اس کی وجہ سے تو پھر دوبارہ وہ جائز نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ جائز ہے. اس لیے اس کو ساکت کیا گیا حرج کو دور کرنے کی وجہ سے، کیونکہ حرج لازم آ رہا تھا، اس لیے اس کو کیا کیا گیا؟ دور کیا گیا. سمجھو بھائی اس کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.